بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، خدا کرے کہ میری یہ بات آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ رب کعبہ کی قسم یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے وہ عزیز و اقربا جو قبروں میں چلے گئے ہیں، اب ان کا اعمال کا سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا ہے۔ وہ روزانہ بھی ایک قرآن کریم قبر میں پڑھیں تو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملتا۔ وہ منتظر ہوتے ہیں اپنے احباب، دوست، عزیز و اقربا کی دعاؤں کے لیے۔ آج میں چند روایتیں آپ کو سناتا ہوں، پھر مشورہ بھی دیتا ہوں کہ صدقہ جاریہ ان کے لیے کیسے کیا جائے۔ آج میں پہلی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرحومین اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کی طرف سے ایصال ثواب کے ایسے منتظر ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے کسی کا منتظر ہو۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت کا ترجمہ میں نے سنایا ہے۔ اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ وفات پا چکی ہیں اور وہ وفات کے وقت کچھ وصیت کرنا چاہتی تھی لیکن نہ کر سکی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس موقع پر کوئی گفتگو کر سکتی تو صدقہ کرنے کی وصیت کرتی، تو کیا میں اب ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور ملے گا۔ صدقہ جاریہ کے اندر کنواں کھدوانا، صدقہ جاریہ کے اندر مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، طلباء اور طالبات جو علم دین میں لگے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ کنویں، یہ سارے کے سارے آپ جب ایصال ثواب کے لیے کریں گے تو اس کا ثواب ان کو بہت بہت زیادہ اللہ ان کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگلی روایت حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک بنو سلمہ کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کے لیے کوئی ایسی نیکی ہے جس کا ثواب ان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی طرف سے نفل پڑھو، ان کے حق میں استغفار کرو، ان کے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ 2 نفل بھی اگر ہم پڑھ کر ایصال ثواب کریں، اور میں نے پہلے بیان میں کہا 1 منٹ لگتا ہے 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، کتنا نفع ان کو ہوگا۔ میرے دوست اور بزرگوں، میری اس بات کو دل و دماغ پر بسا لیجئے، اور پھر اس کا بدلہ رب العالمین جو دنیا میں دیں گے شاید آپ کیلکولیٹ نہ کر سکیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جنت میں بندے کا درجہ بلند فرمائیں گے تو بندہ عرض کرے گا، یا الہی مجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ ارشاد ہوگا، تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ ہم سبوں کو اپنے بزرگوں، والدین، بہن بھائی، دوست، احباب کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔